چائے ود رافیہ اور اب ہمارے ساتھ ایک انسپریشنل سٹوری موجود ہے. مطلب ان کی انسپریشنل سٹوری ہے لیکن اس کے پیچھے جو ایک اسٹرگل ہے, جو ایک کہانی ہے جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اور اس ایکسپیرئنس کو لے کے اب وہ اپنی زندگی میں آگے کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں, ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. آئی شوڈ سے از اے واکنگ ٹاکنگ انسٹیٹیوٹ. اور ماشاءاللہ ہمارے پاس اس وقت سی او موجود ہیں جی ڈیجیٹل سویلائزیشن کے عبدالولی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ عافیہ. کیا آپ نے رافیہ. ہمیں بلایا؟ رافیہ, سوری. تھینک یو سو مچ. نہیں نہیں بالکل ٹھیک نہیں. آپ ایکچولی آئی شوڈ سے تھینک یو سو مچ فار کمنگ, بیکاز آپ سے ہم سب لوگ یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے والے ہیں, اور سب جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی بہت کچھ سیکھیں گے. سب سے پہلے تو بفور اینی تھنگ ہم آپ کی انسپریشنل سٹوری جو ہے وہ جاننا چاہیں گے. کچھ بتائیے, کیا سین تھا, کیا سیناریو تھا 2009 سے پہلے؟ اورنگی ٹاؤن میں رہتا تھا بیسکلی 2009 میں, مطلب اس سے پہلے 2000 سے. تو ہوا یہ کہ جیسے ہمارے میں کبھی کالج یونیورسٹی نہیں گیا, مطلب تھوڑی بہت جو بیسک ایجوکیشن تھی وہ تھی, لیکن یہ کہ جیسے ہم لوگ جب نوجوان ہو جاتے ہیں, مطلب 18-20 سال سے عمر جب ہماری بڑھ جاتی ہے, تو اس کے بعد ہوتا یہ کہ ابھی پیسے کمانے ہیں اور بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہر حوالے سے. تو وہی تھا کہ بہت سارے کوشش کی کہ یہ کام کرے وہ کام کرے, مطلب اپنا گھر کا روٹین چلانے کے لیے نا. تو اس میں ہر قسم کے اور جاب کی ہے, مطلب کنڈکٹری بھی کی ہے, ریسٹورنٹس کے اندر بھی ویٹر کا بھی کام کیا ہے, بریانی بھی بیچی ہے, ہر مطلب یو نیم اٹ. لیکن اینڈ آف دا ڈے پتہ ایک ٹائم پہ بے روزگار ہوا میں 2009 میں نا. تو جب بے روزگار ہوا تو 1 سال تک کوئی کام ملا ہی نہیں, کسی بھی قسم کا کام. ایک بات ولی میں سے پہلے پوچھنا چاہوں گی, آپ نے کسی پرٹیکولر اسکل کو نہیں سیکھا تھا؟ جی جی. وہ ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر چیز سیکھ لی, میکینک بن گئے, الیکٹریشین بن گئے, پلمبنگ کرنا شروع کر دیا, کوئی ایک اسکل سیکھ لیتے ہیں جب اس طرح کی وہ ایک کوالیفیکیشن نہیں لے پاتے. تو آپ نے ایسا کچھ نہیں سیکھا تھا؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. بس یہ تھا کہ سمپل اردو پڑھنا آتی تھی, لکھنا آتی تھی, تھوڑی بہت کوشش کی تھی انگلش میں, مطلب انسٹیٹیوٹس کو, پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کو جوائن کر کے. تو 2009 میں, اس سے پہلے میں جو تھوڑا سا کمپیوٹر کی نو ہاؤ مجھے اس لیے ہوئی تھی کیونکہ میں نے ایک موبائل کی شاپ پرچیز کی تھی, لیکن اس میں نقصان کر کے میں نے سیل کر دیا تھا دوبارہ 1 سال کے بعد. لیکن اس میں یہ ہوا کہ وہ کمپیوٹر کی جو بیسک چیزیں ہیں کہ ونڈوز انسٹال کرنا, سافٹ ویئر انسٹال کرنا, کمپیوٹر کے بیسک جو فنکشنالٹی ہے وہ کیسی کام کرتی ہے, تو یہ چیزیں سیکھی ہوئی تھی. لیکن پھر 2009 میں بے روزگار ہو گیا, وہ دکان بھی نہیں رہی, ساری چیزیں نہیں رہی. تو اس کے بعد جی پھر 1 سال بے روزگاری میں گزرا. 1 سال بے روزگاری میں؟ جی جی بالکل, جیسے پاکستان میں ہوتا ہے نارملی, کبھی جب آپ بے روزگار ہو جاتے ہیں تو پھر 2-3 سال بھی نکل جاتے ہیں. 1 سال میں کچھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ ہاں, کچھ پلان کوشش یہی کر رہا تھا کہ ابھی جو ہے یہ 1 سال جو بے روزگاری میں گزر رہا ہے اس میں کچھ سیکھا جائے. تو وہی فوکس رہی کہ لرننگ پہ, انگلش پہ, مطلب لوگوں سے ادھار لے کے, اپنے دوستوں سے, فیملی ممبرس سے, کہ انگلش میں مسلسل بہتری کی کوشش کی. کیونکہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ کمپیوٹر کی دنیا میں آگے جانا چاہتے تو اپنی انگلش جو ہے اس کو بہتر کریں. اور جیسے میں نے کہا کمپیوٹر کی تھوڑی بہت جو ہے سمجھ تھی, تو ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ان کی موبائل کی شاپ تھی جس میں وہ ریپیئرنگ وغیرہ کا, اور یہ کمپیوٹر وہاں پہ پڑا ہوا ہوتا تھا, جو موبائل کے سافٹ ویئر کا کام بھی کرتے تھے جو کمپیوٹر کے تھرو ہوتا ہے. تو وہاں پہ کہیں پہ ایک فولڈر نظر آیا اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہاؤ ٹو میک منی فرام انٹرنیٹ. اچھا, اس فولڈر کو اوپن کیا, اس میں جی وہاں پہ وہ لکھے ہوئے تھے, جو ان پیج ہے ہمارے پاس اردو میں پکچرز لکھے ہوئے تھے. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ مطلب 1 2 3 کر کے سٹیپس لکھے ہوئے تھے کہ کس طرح آپ انٹرنیٹ سے پیسے کما سکتے ہیں. تو وہ جب پورا شروع سے لے کے اینڈ تک پڑھا تو شوق ہوا کہ انٹرنیٹ سے پیسے کیسے مطلب کما سکتے ہیں. اس میں وہی لکھا تھا کہ آپ اپنا بلاگ بنا کے, اچھا, اور اس پہ اگر آپ لکھیں گے, اگر آپ کو تھوڑی بہت بھی انگلش آتی ہے, اور اس پہ آپ آرٹیکلز لکھ کے پبلش کریں گے, تو گوگل ایڈس کا ایک پروگرام ہے جس کا نام گوگل ایڈ سینس ہے, اس کے ذریعے آپ اس پہ اشتہارات لگا کے اس سے پیسے کما سکتے ہیں اگر اس پہ ٹریفک آتی ہے گوگل سے یا کسی بھی طریقے سے. تو ہمارے پاس تو لوز کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں, مطلب جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کونے کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں نا ہمارے پاس. تو ہم نے کہا یار اگر یہ چیز, اگر یہ حقیقت ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے لوگ جو ہے نا اس چیز پہ یقین نہیں کرتے تھے نا,
2009 مطلب میں ہاں آج ہاں 13 سال اس پہلے وقت کی اتنا بات کانسیپٹ بتا بھی رہا نہیں تھا ان ہوں چیزوں کا. ہاں کہ لوگ بھی اور ہم خود بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا فراڈ ہے. انٹرنیٹ پہ جو بھی آپ کو کہتے ہیں کہ اتنے پیسے لے لو, یہ کام کرو, وہ کام کرو, آدھا وقت تو وہ یہ سمجھ اسکیمز نہیں ہے. آتا یہ گوگل ایڈسینس کیسے اٹیچ کریں گے, ہوتا کیا, یہ اسے کیسے چلے گا, مطلب یہ چیزیں بھی انسان جو ہے بیچ میں چھوڑ دے, کہتا ہے نہیں 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 سمجھ نہیں آ رہا ہے, لیٹس ناٹ گیٹ. آپ نے کیسے اس پہ بالکل یہی چیز تھی نا. یہ اسٹیپ, یہ رسک آپ نے پھر ہاں کیسے جب لیا؟ یہ پتہ چلا تو اس کے بعد جو ہے پھر اس کے اوپر وہ شروع کیا کہ بھئی تلاش شروع کی, لوگوں کو اس طرح ڈھونڈنا شروع کیا کہ جس نے اگر آلریڈی اس پہ کچھ کیا ہو یا جو جانتے ہو اس بارے میں. تو لکیلی کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد جو ہے میں نے ایک انٹرنیٹ کیفے پرچیز کیا. انٹرنیٹ کیفیز ہوتے تھے نا پہلے, انٹرنیٹ جو لوگ کیفیز, آتے تھے آئی انٹرنیٹ نو یوز کرنے کے لیے آتے تھے. ایگزیکٹلی. وہ بھی میں نے ایک انویسٹر, میرا دوست تھا, اس یہ نے بھی کہا ڈر کہ تھا. یار آپ اگر بے روزگار ہیں اور کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو وائی ناٹ یو جسٹ گو فار سم تھنگ, اور میں انویسٹ کر دیتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں جا کے گیا تو ایک بندے نے اوپر لکھا تھا کہ بھائی انٹرنیٹ کیفے برائے فروخت. تو ہم نے وہ انٹرنیٹ کیفے جو ہے وہ پرچیز کیا. ٹھیک ہے. وہ پرچیز کرنے کے بعد جی ہوا یہ کہ میرے پاس 24 آورس انٹرنیٹ اویلیبل ہو گیا. مطلب اس ٹائم پہ ہمارے پاس گھر میں انٹرنیٹ بھی نہیں ہوتا تھا نا, ہم لوگ بھی کیفیز جاتے تھے وہاں پہ یوز کرنے کے لیے. تو انٹرنیٹ جب اویلیبل ہوا تو وہاں پہ وہی سرچ شروع کیا. اب وہاں پہ انٹرنیٹ کیفے میں کچھ لوگ آتے تھے جو آلریڈی ان چیزوں کو جانتے تھے. وہ آتے تھے انٹرنیٹ یوز کرنے, لیکن ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور ہم ان سے پوچھتے تھے کہ یار یہ چیز ہے, یہ کیسے. تو ان میں سے کچھ 2-3 ایسے لوگ ملے جو کہ آلریڈی یہ کام ٹرائی کر چکے تھے لیکن ناکام ہوئے تھے اس کام میں. تو پھر ہم نے وہاں پہ جا کے تقریباً 2-3 مہینے کے اندر ہم نے اس پہ پریکٹیکلی کام شروع کیا. اور پریکٹیکلی کام سٹارٹ کرنے کے بعد آن لائن بھی سرچ کرتے تھے, گوگل پہ سرچ کرتے تھے, یوٹیوب پہ سرچ کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ بس ہم نے بلاگنگ شروع کی. شروع میں کن کن ٹاپکس پہ, مطلب کن شروع چیزوں میں پہ؟ جیسے مجھے شروع میں اس ٹائم پہ شوق تھا پاکستانی ڈراماز اور فلمز اور یہ, تو اس پہ میں نے بلاگز بنائے. اور کرکٹ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ہر بچہ جو ہے کرکٹ کے بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں, تو ہم بھی تھے. تو سب سے پہلے جو میں نے بلاگ بنایا تھا وہ کرکٹ کے حوالے سے بنایا تھا. اس پہ میں کرکٹ کے حوالے سے کھلاڑیوں کی بایوگرافیز اور دوسری جو چیزیں ہیں مطلب ریکارڈز وغیرہ, اور لائیو میچز جو چل رہے ہوتے تھے اس ٹائم پہ. 2011 کا ورلڈ کپ تھا, مجھے یاد ہے کہ اس کے اوپر میں نے پورا ایک ایونٹ کا بلاگ بنایا تھا. تو وہ ہوا یہ کہ اس ٹائم بہت ایزی ہوتا تھا ان چیزوں کو گوگل میں رینک کرنا, کیونکہ گوگل کے پاس جو کنٹینٹ ہوتا تھا بہت لمیٹڈ ہوتا تھا. اور گوگل آپ کو چاہتا تھا کہ آپ کنٹینٹ لے کر آؤ جن ٹاپکس پہ ان کے پاس نہیں ہے. اگر میں آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ پاکستان کی جو میجورٹی ایکٹریسز ہے جو ٹی وی ڈرامہ وغیرہ میں کام کرتی ہیں, تو ان کی انیشیل جو ڈیٹا تھا نا وہ میں نے انٹرنیٹ کے اوپر اپلوڈ کیا تھا. اچھا, ہاں, کیونکہ کون کتنا کماتا ہے, کس کا گھر کیسا ہے, یہ جیسا. جی یہ ہم نے اس زمانے میں یہ تھا کہ صرف ویکیپیڈیا پیج ہوتا تھا. اگر ویکیپیڈیا نہیں ہے تو ایک اکثر ایکٹریسز کا ویکیپیڈیا بھی نہیں ہوتا تھا. تو پھر ہم پھر کیا کرتے تھے, کوئی ایسے جاننے والا ہمارا ہوتا تھا جو کہ وہاں پہ ایز اے کیمرہ مین کام کر رہا ہوتا تھا, یا کوئی اور, ان سے ہم جا کے پوچھتے تھے کہ یار آپ پورا ڈیٹا نکال کے لاؤ ہمیں. وہ پورا ڈیٹا وہ ریکارڈ کر کے لاتا تھا, پھر ہم اس کو انگلش میں رائٹ کر کے ویب سائٹ پہ پبلش کر دیتے تھے, اور وہ بہت جلدی رینک ہو جاتا تھا. تو ہوا یہ کہ جی اب 6-7 مہینے کے اندر جو ہے وہ سے ارننگ شروع ہو گئی, اور پہلے مہینے 10,000, پھر 30,000, پھر 50,000, پھر 1 لاکھ, پھر 5 لاکھ, پھر 10 لاکھ. تو ہمارا یہی بس وہی سے سلسلہ سٹارٹ ہوا. یہ تو سیٹ ہو گیا سب. ہاں پھر ہم نے اس ٹائم پہ یہ تھا کہ وہی ہم نے کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے, بس گوگل کے ایڈز لگاؤ اور پیسے کماؤ. تو ہمارا یہ تھا کہ اگر ایک ویب سائٹ ہے یا ایک بلاگ ہے تو اس کو 3 کرو, 5 کرو, 10 کرو, 20 کرو مختلف ٹاپکس پہ, تو اسی سے کمانے ہیں مطلب جتنا. لیکن اینڈ میں پتہ چلا 3-4 سال یہ کام کرنے کے بعد کہ یار یہ اگر بند ہو گیا, کیونکہ لوگوں کے اکاؤنٹس بند ہو جاتے تھے, مطلب جیسے گوگل کے اکاؤنٹ اکثر بند ہو جاتے ہیں اگر کوئی خود سے کلکنگ کرنا شروع کرتا ہے ایڈ پہ. یہ مطلب جیسے ابھی گوگل تو ایڈ پہ آپ کو پیسے دیتا ہے, لیکن اب ایڈ تو آپ گھر میں بیٹھ کے خود کلکنگ کرنا شروع کر دو, مطلب ایک مس یوز تو ہے نا, فراڈ. ہاں فراڈ یعنی مس یوز. پھر ہمارا یہاں پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے لوگوں کا طرح, لیکن اس میں یہ کہ یہ تو ریئل کام تھا گوگل ایڈس کا, لیکن یہ کہ اس پہ لوگ خود کلک کرتے تھے, تو اس سے ہم لوگ تھوڑا سا گوگل اکثر اکاؤنٹ بند کر دیتا تھا آپ کو. تو ہم نے کہا اگر آپ آج 10 لاکھ روپے مہینے کے کماتے ہیں گوگل ایڈس سے, اور کل آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے, تو آپ تو زمین پہ آ جائیں گے, مطلب آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ کی ساری محنت ضائع ہوگی. تو ہم نے کہا کہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے ایک سے زیادہ سورسز ہونے چاہیے آپ کے انکم کے, تو پھر آپ اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں گے اگر آپ انٹرنیٹ پہ کام کرتے ہیں. تو پھر ہم نے دوسرے طریقے ڈھونڈنا شروع کی, تو اس میں نکلا کہ بھائی فری لانسنگ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی اسکل آتی ہے تو آپ جیسے اپ ورک ہے, fiverr.com ہے, peopleperhour.com ہے, تو وہاں پہ جا کے آپ اپنا اسکلز بیچ سکتے ہیں. وہ بھی کچھ ٹائم کیا, وہاں پہ کیا کون سا مطلب ہم جو ہے نا یہی اپنا جو SEO ہے, سرچ انجن آپٹیمائزیشن, گوگل میں اپنی سائٹ کو رینک پہ لانا,
یعنی کہ اس کو رینکنگ دینا تاکہ زیادہ وزٹرز آئے. تو اس کے سکلز لوگوں کو دینا شروع کیے, مطلب مختلف ٹپس جیسے کہ اب آڈٹ کیسے کرنا ہے, کی ورڈ ریسرچ کیسے کرنی ہے, یا بیک لنکس کیسے بنانے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کلائنٹس بہت تھے, لیکن اس میں یہ مسئلہ تھا کہ آپ کلائنٹ کے لیے کام کرو تو کلائنٹ آپ کو پیسے دیتا ہے, جیسے کام ختم, پھر آپ کو دوسرا جب تک کام نہیں ملے گا تو آپ نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے کہا یار ایسے کوئی طریقہ ہونا چاہیے, ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس میں پیسیو انکم آئے. پیسیو انکم کیا ہے؟ پیسیو انکم وہ ہوتی ہے کہ ابھی جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے پیسے بن رہے ہوں, یا میں کوئی ہالیڈے پہ گیا ہوں کہیں پہ تو میرے پیسے بن رہے ہوں, یا میں سویا ہوں تو میرے پیسے بن رہے ہوں. یہ ہوتی ہے پیسیو انکم. یہ کم بھی ہو سکتی ہے, مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں ڈالرز میں کما رہے ہو, آپ سینکڑوں ڈالرز میں, ہزاروں ڈالرز میں, مطلب جتنا آپ کی کیپیسٹی ہے, جتنا لوگ چینز بنا کے چل رہے ہوتے ہیں. ہاں, تو اس پہ جب ہم نے دیکھا تو ہمیں اینڈ میں پتہ چلا کہ 2015 میں 14-15 میں, مطلب 2009 سے سٹارٹ لیا, 14-15 میں جا کے یہ پتہ چلا کہ پیسیو انکم کے لیے آپ کا اپنا پروڈکٹ ہونا چاہیے. مطلب پروڈکٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں آپ جیسے کہ ای کامرس ویب سائٹ سے مختلف, امیزون ہے, ای بے ہے, آپ کا اپنا لوکل اپنا اسٹور بنا سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ. اس میں اگر مثلاً آپ کے پاس یہ گلاس پڑا ہوا ہے, کپ پڑا ہوا ہے, یہ چیزیں اگر آپ سیل کرتے ہیں, آپ شوز سیل کرتے ہیں, آپ جو ہے کیمرہ سے, یو نیم اٹ, کچھ بھی آپ انٹرنیٹ پہ سیل کر سکتے ہیں ای کامرس کے ذریعے. تو اس سے پیسیو انکم جنریٹ ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ آپ ایک اپنا پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں, اور پروڈکٹ لانچ کرنے کے بعد ہوتا ہی ہے کہ اس کی مارکیٹنگ وغیرہ کر کے جب اس کو تھوڑا سا سکسیزفل کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو آپ آٹومیٹ کر دیتے ہیں. آٹومیٹ سے مراد ایک بندہ بٹا دیتے ہیں کہ بیٹا جب آرڈرز آئیں تو یہ ڈیلیور کرنا ہے. یہ بٹنز پہ ہوتا ہے نارملی, کیونکہ سپلائر آپ کا کہیں اور سے ہوتا ہے, وہ سپلائی وہ کرتا ہے. تو وہ جب آٹومیٹ ہو جاتا ہے آپ کا سسٹم, تو اس میں آپ کے پیسے بننا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یہ تو ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ پروڈکٹ اپنا سیل کرنا. دوسرا یہ کہ آپ ایک کورس بناؤ, اس کو سیل کرو. ایک بار خواری ہے, اس کے بعد تو تھوڑا سا مینٹیننس آپ کو, مطلب اگر ایک بار آپ نے 100% اس پہ محنت کی ہے تو آگے 1-2% آپ کو محنت اور کرنی ہے کہ صرف جو ہے تھوڑا سا اس کو مینٹین رکھنا ہے. صحیح. تھرڈ کہ مطلب آپ کوئی ای بک لکھ دو, کوئی سافٹ ویئر بناؤ, کوئی ٹول بناؤ, کوئی ایک ٹیمپلیٹ بناؤ. مطلب انٹرنیٹ پہ ایسے ہزاروں ایگزامپلز ہیں پروڈکٹس کے کہ آپ اپنا پروڈکٹ بنا کے سیل کرو. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ چیز آپ کی ہے, کوئی آپ کو کوئی تھرڈ پلیٹ فارم, کوئی فیس بک, کوئی گوگل آپ کو آپ کا اکاؤنٹ بین نہیں کر سکتا. آپ کی اپنی چیزیں, آپ کی اپنی ویب سائٹ ہے, آپ خود بیچ رہے ہیں, اور سب کچھ A to Z آپ خود اون کرتے ہیں. تو تھرڈ پارٹی جو چیزیں ہیں نا, اس سے اگر آپ پیسے انکم پہ آتے ہیں تو اس پہ آنا ہوگا. کیونکہ اگر آپ یوٹیوب پہ بھی پیسے کماتے ہیں, مثلاً میں یوٹیوب سے بھی اس زمانے سے میرے چینلز ہیں مختلف, اس سے بھی ہم لوگ کماتے ہیں. بین ہو گیا تھا نا بیچ میں 2014 میں, 12 میں سے 14 میں بین ہو گیا تھا, لیکن اس کے مطلب آن اینڈ آف چل رہا ہے نا سارا کچھ. تو یہ ہے کہ جب بند تھا اس ٹائم بھی لوگ پراکسی سے یوز کرتے تھے. پاکستان میں آپ کو ہر چیز کا VPN وہ ہے نا, اس کا الٹرنیٹ, وہ بھی اگر کل کو آپ کا یوٹیوب آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیتا ہے, کیونکہ پالیسیز ہوتی ہے, کمیونٹی گائیڈ لائنز ہے, کاپی رائٹس ایشوز ہے, کوئی آپ کا بیک گراؤنڈ میں میوزک بھی چل رہا ہے تو اس پہ پرابلم آ جاتی ہے, تو وہ بھی بند ہو جائے تو پھر آپ زمین میں آ جائیں گے. تو سب سے جو میں نے سالڈ طریقہ ڈھونڈا ہے نا کہ آپ اپنے پروڈکٹ سیل کرو, بس آپ بیچو, کچھ بھی آپ بنا کے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کا ایک ای بک لکھ دو, آپ اپنا کوئی جو ہے نا کوئی چھوٹا موٹا ٹول کریٹ کر لو, کوئی بھی چیز کر لو آپ. یہ مطلب جو ابھی گھر سے خواتین جو ہے پاکستان سے بہت زیادہ ای کامرس میں آ گئی ہے. ہاں کر رہی ہیں, بالکل کر رہی ہیں. تو اس کے بعد پھر اس چیز کے اوپر ہم لوگ آ گئے ہیں کہ بس اب اسی پہ ہمارا فوکس ہے کہ اپنا پروڈکٹ سیل کر کے اس کو بنا کے تو اس کو سیل کرتے ہیں. وہ دوسری چیزیں بھی چل رہی ہے, لیکن یہ سولڈ طریقہ ہے. پھر ایک سیلف سفیشینسی پہ آ جاتے ہیں. جی کیا بات ہے بھائی, کیا انسپریشنل اسٹوری ہے, اور کیا مطلب واو, فرام جس کو کہتے ہیں نا فرام اسکریچ شروع کرنا, فرام زیرو, فرام جہاں پہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے, اور وہیں سے بس اپنا دماغ لگا کے, اور کتنی چیزیں تو ایک دم سے سمجھ نہیں بھی آتی انسان کو جب کسی نئی چیز میں اسٹیپ ان کرنے لگتا ہے. پھر تھوڑا سا پریشان بھی ہوتا ہے, موٹیویشن بھی لوز ہوتی ہے, سوچتا ہے چھوڑ دے کچھ اور دیکھ لے گا, لیکن پھر اسی وقت اس چیز کو آگے لے کے بڑھنا, آئی کین کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ. ایک ٹف جرنی ہے, اس کے لیے کوئی آپ کی جس کہتے ہیں نا ایک پاورفل مائنڈ آپ کا ہونا چاہیے بہت ساری چیزیں فیس کرنے کے لیے. تھینک یو ولی, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور آپ سے سیکھ کے. اور یہاں پہ وہ لوگ جو اس وقت بیٹھے ٹائم ہی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ زیادہ نہیں کر رہے ہوتے, ڈونٹ ویسٹ ٹائم, دس ٹائم ول نیور کم بیک. اس کو ویسٹ مت کیجیے, کہیں نہ کہیں بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت کسی چیز میں آپ اپنا انپٹ ضرور ڈالنا شروع کیجیے. تھینک یو اگین, تھینک یو. اور یہاں پہ دس از اٹ. انشاءاللہ ہم آپ سے پھر ملیں گے. آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.